کارج سونا آیا نام سرکار جیا سونا آیا نارب نے بنایا رب نے بنانا ہے نا رب نے بنایا ہے نا رب نے بنانا ہے انگلی نو ہلا دے پہچان نو ہلا دے انگلی نو اٹھا دے پہچان نو ہلا دے سورب دیے چن فل کی آقا دا کھلونا ہے سرکار جیا سرکار جیا سونا آیا نانا سرکار جیا سونا آیا نانا. حاضرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان کے قدموں پر نہ چلو. کیوں؟ اللہ کریم نے فرمایا إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں خطاب کر کے یہ بتا دیا ہے کہ تم اللہ کے احکام کی پیروی کرو. یہاں اس سے یہ بھی مراد ہے کہ جس طرح کا بھی کوئی عمل ہے اس میں بندہ اللہ اس کے رسول کی پیروی کرے. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور جب تورات نازل ہوئی اور اس کے بعد آپ کا وصال ہو گیا، دنیا سے چلے گئے، پھر عیسیٰ علیہ السلام آئے، پھر آپ کو آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا، پھر اس کے بعد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے. تو اب حضور علیہ السلام کی جب شریعت آ گئی، قرآن آ گیا، تو سابقہ جو شریعت تھی اس کا حکم منسوخ ہو گیا. تو یہودیوں نے ایسا کیا کہ انہوں نے قرآن مجید کی بعض آیتوں میں انحراف شروع کر دیا اور طرح طرح کی باتیں شروع کر دی، اور جہاں ان کا مطلب ہوتا ان کو وہ پسند کر لیتے اور پھر کچھ کو چھپا لیتے. اور پھر اسی طرح منافقین جو تھے حضور علیہ السلام کے زمانہ میں، انہوں نے بھی ایسا کیا، اور قرآن میں اللہ نے ان کا ذکر بھی کیا کہ تم یہودیوں کی طرح حق کو کیوں چھپاتے ہو. تو حالانکہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ قرآن اتار کے اللہ نے ان کا پردہ چاک کیا اور کہا کہ حق کو باطل کے ساتھ اور باطل کو حق کے ساتھ نہ ملا. باطل باطل ہے اور حق حق.
تو یہاں پر بھی جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے وہ یہودی اس بارے میں جب اس طرح کی باتیں کرنے لگے، قرآن مجید فرقان حمید نے جس بات کا حکم دیا، وہاں ان کی طبیعت میں جو بات گراں گزرتی ہے تو وہ اس کے بجائے اپنی بات کو بیچ میں ڈالتے ہیں، قرآن کا انحراف کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں بھی کہا اللہ نے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، اگر تم اسلام لانا چاہتے ہو تو تمہیں پورے کا پورا اسلام کے اندر داخل ہونا پڑے گا۔ اور پھر یہ آیت اس وقت میرے اور آپ کے لیے بہت اہم اور بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو سنیں، اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ دور حاضر میں جتنے بھی معاملات اٹھ رہے ہیں، اگر ان کو گہرائی میں جا کر دیکھیں تو اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اسلام کے اندر، ایک ہے کہ کلمہ پڑھ کے اسلام کے اندر داخل ہونا، ایک ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا اور اب کلمہ پڑھنے کے بعد ہم اسلامی احکامات کی کما حقوق پیروی نہیں کرتے۔ یہ اس وقت سب سے بڑا ہمارا المیہ بنا ہوا ہے کہ اعمال کی طرف، اصلاح کی طرف توجہ کم ہے۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے مجھے سننے کو لذیذ ملے، بیان کرنے کو لذیذ ملے اور میں بیان کروں۔ عمل کی طرف ہماری جب توجہ جاتی ہے یا توجہ کرائی جاتی ہے تو ہمارے ذہنوں پر، دل و دماغ پر بوجھ آنے لگتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام کے بنیادی اصولوں کو سمجھا ہی نہیں ہے اور ہم نے کبھی گہرائی میں جا کر یہ سوچا ہی نہیں ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ تو اب مومن کا مقصد حیات جو ہے، مومن کا مقصد زندگی جو ہے، وہ صرف دنیاوی پیسہ، دولت اور جاہ و حشمت اکٹھا کرنا نہیں ہے، اور صرف دنیاوی کاموں کے پیچھے مشغول رہنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، پیدا فرمانے کے بعد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ یہ ہے مقصد حیات، یہ ہے مومن کا مقصد۔ اور پھر ایمان والوں کو فرمایا کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، تم اسلام والے ہو تو پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ جو تمہاری طبیعت نہیں مانتی لیکن شریعت اس کا کہتی ہے تو اس پہ عمل کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ تم وہ قرآن کی آیت، وہ نبی کا فرمان چھوڑ دو جو تمہاری طبیعت پر گھراں گزرے، اور جو تمہاری طبیعت کے مطابق جو آئے اس پہ تم عمل کرنا شروع کرو۔ آج بھی ہمارے یہاں ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں؟ ہو رہا ہے۔ تو جھوٹ ہے، آپ اس کو دیکھ لیجئے، قرآن نے جھوٹ بولنے والوں پہ لعنت فرمائی ہے، لیکن ہم جھوٹ سے کتنا بچتے ہیں یہ ہماری پریکٹیکل میں نہیں ہے، مسلمانوں کے ہاں بہت کم ہے۔ امانت کا ذکر قرآن نے دیا، ہمارے ہاں پریکٹیکلی یہ بہت کم ہے۔ سچ بولنے کا ذکر قرآن میں ہے اور اللہ سچوں کے ساتھ ہے، یہ بھی ہے۔ یہ مثالیں میں نے دی ہیں آپ کو کہ ہماری توجہ اس طرف آئے۔ مومن کا جو مقصد حیات ہے وہ بہت وسیع ہے اور اللہ نے اس کو قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ اور جس وقت آپ اپنا زندگی کا مقصد اور مدعا سمجھ جائیں گے پھر آپ کو زندگی گزارنے میں آسانی پیدا ہوگی۔ تو یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میرے رب کا مہینہ ہے۔ اور اسی شعبان المعظم کے مہینے میں آیت درود بھی نازل ہوئی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ اس لیے اس مہینے میں درود شریف کی بھی کثرت کریں اور پھر اپنے آپ کو تیار کریں کہ ابھی چند دنوں کے بعد انشاءاللہ وہ مہینہ آنے والا ہے جس کی ہر گھڑی خدا کی رحمت اور بخشش سے معمور ہے۔ اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں اور اللہ سے یہ دعا بھی مانگے اللہ خیر و عافیت سے ہمیں رمضان عطا فرمائے۔ تو یہاں یہ چند باتیں میں نے عرض کی ہیں، اب آپ توجہ رکھنا۔ اس وقت ہمارے پاکستان کے اندر جو ہمارے ہاں اسلامی جو سلطنت کا معاملہ ہے
نظام حکومت کیسا ہونا چاہیے، یہ بھی بگاڑ اسی وجہ سے ہے۔ گھر کا ایک ماحول جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، یہ بگاڑ بھی اسلام سے دوری کی وجہ سے ہے۔ ایک فرد سے لے کر ایک گھر، ایک محلے سے لے کر ایک تحصیل ضلع سے لے کر ایک شہر تک اور ایک ملک تک، اور پھر عالم اسلام اور عالم دنیا میں پھیلا ہوا یہ سارا نظام، اس کے اندر جہاں بھی کوئی خرابی ہے وہ اسلام سے دور ہونے کی وجہ سے ہے۔ اسلام فطرتی دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہی ایسے ہے، ایسے ڈھب پر، ایسے رنگ پر، ایسے نقش و نگار پر، ایسی طرز پہ اللہ نے انسان کو بنایا ہے کہ جس پر انسان چلے وہ راستہ ہی اسلام کا ہے، وہ راستہ ہی بولو اسلام کا۔ اب یہ خنزیر حرام ہے، سور جو ہے حرام ہے، شراب کیا بولو حرام ہے، سود حرام ہے۔ اچھا جتنی بھی یہ چیزیں قرآن کہتا ہے، بدکاری حرام ہے، بدفعلی حرام ہے، جھوٹ حرام ہے، غیبت کرنا حرام ہے، چغلی کرنا حرام ہے، یہ ساری چیزیں اس دور کے انگریزوں نے بھی جب انسانی فطرت پہ ان کو پرکھا تو انہوں نے کہا وہی بات سچی ہے جو قرآن نے کہی ہے یا صاحب قرآن نے کہی ہے، باقی سب کچھ جھوٹ ہے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ ہمارے ہاں اسلام کے اندر یہ ہے کہ بدکاری حرام ہے، اولاد بالغ ہو جائے اس کا نکاح کر دو، ہم اس میں بھی تاخیر کرتے ہیں، اور دنیاوی رسم و رواج جو ہیں ہم ان کو پروموٹ کرتے ہیں۔ کئی گھروں میں ایسے نوجوان لڑکے لڑکیاں بیٹھے ہوئے برسوں سے، صرف ایک جو وہ پلنگ ہے، بیڈ جسے آپ کہتے ہیں، اور جیز اور اس زیور کی وجہ سے ان کے نکاح نہیں ہو رہے، حالانکہ اسلام میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ مہر عورت کا حق ہے، آپ جتنا دے 10 کروڑ دے دیں، 10 لاکھ دے، لیکن اسلام یہ تو نہیں کہتا کہ آپ کے پاس 2 4 1 تولہ سونا جب تک نہیں آپ بیٹی کی شادی نہ کروائیں، آپ بیٹے کی شادی نہ کریں جب تک پورا گاؤں محلہ یا شہر نہیں بنائیں گے۔ تو پھر جب وہ اولاد گناہ کی طرف جائے گی اس کا وبال بھی والدین کے ساتھ پہ آئے گا، لیکن اس طرف کسی کی توجہ ہے نہیں، کیونکہ ہم سارے ایک رسم لے کے بیٹھے ہوئے، نہیں جی دستور دنیا ہے، دنیا کا دستور لے کے چلے ہیں۔ اور اگر آپ سیدہ زہرا پاک کی شادی کا کبھی انشاءاللہ میں آپ کو یہ کوشش کروں گا کہ رمضان میں بھی اس کا درس ہو انشاءاللہ، چونکہ مجمع بڑا ہوتا ہے فجر کے درس میں اور جمعہ پہ بھی، تو میں اس بات کو ٹچ کروں گا، آپ کو بتاؤں گا کہ سیدہ کائنات مولا علی کی جب شادی ہوئی اس کی بیس کیا تھی، چند دن پہلے کے حالات کیا تھے، شادی پہ کیا ہوا، اور وہ جو ولیمہ یا جو چیز اس وقت یعنی کھانے میں تقسیم کی گئی وہ کیسے ہوئی اور کتنے مختصر وقت میں ہوئی۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے مثال کے طور پر ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، معاشرے میں ایسی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، معاشرے کے اندر ایسی گندگی پیدا ہو رہی ہے کہ ہم فرائض و واجبات سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور مستحب کیے جا رہے ہیں۔ لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ بندہ مومن، ہم نے تمہیں صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے تخلیق فرمایا ہے، اور عبادت نام صرف 5 وقت کی نماز پڑھنے کا نہیں ہے، یہ اچھی طرح یاد رکھیں۔ عبادت کے اندر نماز داخل ہے، لیکن میرے مسلمان بھائیوں صرف نماز ہی عبادت اور اسلام نہیں ہے۔ یہ ہمارے مسلمانوں کے اندر اس وقت سب سے بڑی بات جو ہے میرے نزدیک وہ یہ ہے کہ ہم اگر نماز پڑھ تو اکثریت نہیں پڑھتی، جو پڑھتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین صرف نماز کا حکم دیتا ہے، ہم مسجد میں آئے، ہم نے نماز پڑھی یا گھر کے مصلی پر تو بس اب ہم فارغ ہو گئے۔ نماز سمجھ رہے بات میری کہ نہیں؟ نماز پڑھ لی تو باقی چیزوں سے ہم فارغ بری ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ نماز
کی گئی؟ نماز کو ہم پہ لاگو کیوں کیا گیا؟ اسلام اور صاحب اسلام نے اور اللہ کریم نے نماز کی عبادت کو ہمارے لیے 5 وقت دن میں کیوں رکھا؟ کہ اے میرے بندہ مومن بار بار تیری دہرائی ہوتی رہے. سورہ فاتحہ پڑھے تو تیرے دماغ کے دریچے کھلے کہ حمد اور ساری خوبیاں اس اللہ کے لیے ہیں جو تیرا نہیں بلکہ کل جہانوں کا پروردگار ہے. محبت سے بولے رب العالمین ہے، کل جہانوں کا رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، روزے جلال کا مالک بھی وہ ہے. جہاں تجھے رحمان اور رحیم یاد رہے، یہ بھی یاد رہے کہ روزے قیامت کا مالک صرف وہ ہے. حساب نہ کوئی نبی لے گا، نہ ولی لے گا، نہ ماں باپ لیں گے، کائنات کا خالق خود تجھ سے حساب بھی لے گا. آج تجھے اپنا مقصد زندگی یاد رہے، ورنہ آپ دیکھیں میں مثال دے رہا ہوں اور میری جو مثال ہوگی یہ سارے سنیں آپ کی اصلاحی طور پر ہوگی. یہ کسی پر تنقید بولو سارے بات مقصد کیا؟ اصلاح کرنا. سب سے پہلے میری آپ کی. بندہ نمازی ہے، مثال دے رہا ہوں، نماز پڑھنے آیا، لیکن آیا نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں ہے، اور اگر مسجد میں آ کے شور کرے اور مسجد کے آداب کا خیال نہ رکھے، اسے نماز فائدہ دے گی؟ بولو سارے ٹلے بول رہے ہو، اچھا بولو نہیں، اس کی نماز کا فائدہ. چونکہ آیا تھا عبادت کرنے کے لیے، عبادت ضائع کر کے چلا گیا، اور بالفرض اس نے شور بھی نہیں کیا مسجد میں، چپکے سے آیا نماز پڑھ کے چلا گیا، لیکن نماز پڑھنے کے بعد جھوٹ بولتا ہے، فائدہ پھر بھی نہیں ملے گا. اگر ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، فائدہ پھر بھی نہیں ملے گا. حرام کماتا ہے، فائدہ پھر بھی نہیں ملے گا. نماز فائدہ نہیں دے گی. بات سمجھ رہے یا نہیں؟ میں اس کی مثال دیتا ہوں، انشاءاللہ آپ کو تسلی ہوگی. اگلی بات سنیے. اب غیبت کرتا ہے، نماز فائدہ نہیں دے گی. نماز پڑھ کے گیا ہے، گھر والوں کو گالیاں دیتا ہے، بیوی کو، والدین کو، بیٹے بیٹیوں کی توہین کرتا ہے، ان کو برا بھلا کہتا ہے، ان کو ستاتا ہے، اور تکبر ہے اس کی گردن میں، تو نماز اس کو فائدہ نہیں. چونکہ اس نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں ہے کہ مجھے پیدا کرنے والے رب نے مجھے کتنے بڑے مقصد کے لیے پیدا فرمایا. نماز تو عورت بھی پڑھ لیتی ہے جو صنف نازک ہے، مرد تو بھی مرد ایسے مردوں والے کام کرنے چاہیے. پیار سے بولے اس لیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ حیران ہوں گے اس بات پر. کسی ولی صوفی نے یہ نہیں کہا کہ مرد اور عارف اور عظیم انسان کو ہوتا ہے کہ جو صرف نماز پڑھے اور حج کرے اور عمرے کرے. کہا نہیں، یہ اللہ کی توفیق ہے، بہت بڑی بات ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ مرد حق پرست اور کامل مومن وہ ہے جو اپنے نفس پہ قابو پا لے. بات سمجھ آئی ہے تو سبحان اللہ. مومن کا مقصد حیات کیا ہے؟ اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت کرنا، اور ہر دن کرنا، ہر رات کرنا، ہر سال کرنا، ہر ہفتے کرنا، ہر مہینے کرنا، ہر لمحہ کرنا. اس لیے علامہ اقبال نے کہا میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی نے، اسی لیے مسلمان نے، اسی لیے نمازی. امام الانبیاء کے غلاموں، بندگی میں صرف نماز شامل نہیں، اور ہم نے نماز کو سب کچھ سمجھ لیا. نماز پڑھ کے ہم کہتے ہیں حرام کمانا جائز، کیونکہ میں نمازی ہوں.
نماز پڑھ کے شاید لوگوں نے یہ سمجھ لیا کسی کا حق مارنا یہ بھی ٹھیک ہوتا ہے کیونکہ شاید نماز کی وجہ سے معاف ہو جائے. اللہ ایسی بات نہیں ہے. نماز پڑھ کے ہم غیبت کریں, مسجد کی حدود کا, مسجد کے آداب کو پامال کریں, نمازیں کام نہیں دیتی ہیں. چونکہ میرے نبی کا دین صرف نماز نہیں ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہر مہینہ, ہر سال نہیں, زندگی کا ہر قدم اٹھانے اور ہر سانس جو باہر جاتا ہے وہ باہر کی طرف لے جانے اور جو اندر آئے اندر کی طرف لے آنے کا بھی حکم ارشاد فرمایا. اور اس کا طریقہ بتایا ہے کہ سانس بھی کیسے لینا ہے. اور ہم نے کیا سمجھ لیا کہ بھائی نماز پڑھتے ہیں تو بس نماز کے بعد نکل کے سب کچھ کر لے بس ٹھیک ہے. اس لیے کہ معاشرے کے اندر اسی لیے ایسے معاملات رونما ہوتے ہیں. ابھی یہ پوری سوشل میڈیا بھری ہوئی ہے. وہ نوجوان جس نے بچی کو مارا, یہ کیا ہے؟ اسلام سے دوری ہے نا. تو پورا سوشل میڈیا چیخ رہا ہے. آپ کو میں توجہ طلب بات ہے, اس پہ میں آگے ایک بات کرنا چاہوں گا. ایک بڑا ظلم ہو رہا ہے. بھئی یہ ظلم ہو رہا ہے تو باقی پاکستان میں کون سا کرم ہو رہا ہے؟ ظالموں, سب سے پہلے جو تم سود کے بارے میں پاکستان کے اندر ہر گورنمنٹ حکومت نے راج قائم کیا ہے, یہ اس سے بڑا ظلم ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں, باپ نے بچی کو مارا, باپ نے مارا تو تمام حکمران چیخ پڑے, سیاستدان چیخ پڑے. یہ باپ نے ایک بچی ماری ہے, تم نے قوم کی کروڑوں بچیاں ماری ہیں, اس کا حساب کون دے گا؟ تسی ٹلے بولو سپورٹ دینا نا. اساں تے سینہ تان کے بول سکتے کہ اساں نہ نیازی نہ کلمہ پڑھے, نہ زرداری نہ نمیاں, اساں کلمہ مدینے والے نہ پڑھے. چکچ کے بولو سبحان اللہ. اس لیے علامہ اقبال نے کہا میری زندگی کا مقصد میرے دین یہ پوری قوم کے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے اور تماشا بنایا ہوا قوم کو ان حکمرانوں نے. اور ہماری قوم سبحان اللہ, مجھے ہنسی آتی ہے جب لوگ کہتے ہیں مہنگائی ہو گئی, میں ہنستا ہوں. لوگ بعض روتے ہیں نا, مجھے ہنسی آتی ہے. اب تنہا تو سب سے کم ہماری ہے, لیکن ہنسی کس بات پہ آتی ہے؟ لوگوں کی باتوں پر. وہ یہ کیسے ہو کہ تم گندم کا بیج بو کر یہ کہو کہ مکئی کی فصل اگے گی؟ بیجا میں نے, آپ نے گندم کا بیجا اور تم کہو کہ انار کا بوٹا لگ جائے, ایسا نہیں ہوگا. گندم بو گے تو گندم اگے گی اور وہی کاٹنی بھی پڑے گی. بولو نا. میرے نبی پاک نے تیار کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. مومن کا مقصد حیات سمجھیے ذرا, اور دل دماغ کے تعلق کو کھول کر سنیے, انشاءاللہ آپ کو مقصد حیات ملے گا انشاءاللہ. اور اپنے تخت پہ بٹھایا, ابو بکر میں چلا جاؤں گا, میں تخت پہ بیٹھوں. اور ابو بکر صدیق پہلے دن تخت پہ بیٹھے. اب میں یہ سیاست نہیں بیان کر رہا, میں اسلام بیان کر رہا. اور سیاست وہی ہے جو اسلام کے تابع ہو, جو اسلام کے تابع ہو. تو کئی ہمارے ایسے علماء بھی ہیں اور کئی غیر مسلمی بھی ہیں جو اسلام کا نام لیتے ہیں لیکن ساتھ حکمرانوں کے ملے ہوتے ہیں, بڑے بڑے جھوٹ بولے انہوں نے. تو یہ چیز نہیں ہے. تو اس لیے ہمارے پاس صوفیاء نے کہا کہ ہم سیاست میں نہیں آتے, لیکن جس دن فاروق اعظم جیسی سیاست آئے گی ہم صف اول میں سیاست میں آ جائیں. یہ کوئی سیاست ہے؟ سیاست انبیاء کا شیوا صحابہ کا. لیکن میرے نبی کے غلاموں, اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, شیطان کی پیروی مت کرو. انہ لکم عدو مبین, یہ جو ابلیس لعین ہے یہ اس کی ساری ذریت تمہارے کھلے دشمن ہیں. جن کو اللہ فرمائے کہ کھلے دشمن ہیں, ان کی پیروی میں جب مسلم قوم اور مسلم حکمران لگے, قوم کا بیڑا بھی غرق ہو گیا, ان کا تو ویسے ہی غرق ہے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پہ بیٹھے اور بیٹھ کے کہنے لگے اے میرے نبی کے غلام,
کہتے افسر توجہ میری طرف رکھنی ہے، ٹھیک ہے، تھوڑی سی توجہ رکھیں گے، میں آپ کو کچھ سمجھانا چاہتا ہوں. کہتے اگر ابو بکر، علامہ فیضان جلالی صاحب بیٹھے، آپ پوچھ سکتے ہیں، سیال میں دین ہے جو ہم نے استادوں سے پڑھا، اگر ابو بکر منبر رسول پر بیٹھ کر اور حضور کی مسجد پہ تخت پہ بیٹھ کر تم پر حکمرانی کرے تو اے میرے نبی کے صحابہ اور میرے نبی کی امت، تم دیکھو ابو بکر کو. اور بندہ کون ہے؟ میں ہمارا پاکستان میں نام نہیں لیتا، نہ ہمارے پاکستان کا وزیر ہے، نہ سابقہ ہے، نہ حاضر ہے، نہ وزیر ہے، نہ صدر ہے، نہ کوئی وزیر کا وزیر ہے. یہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے 4 وزیر ہیں، 2 آسمانوں میں ہیں، 2 زمینوں میں ہیں. زمین پر جو 2 ہیں، ایک ابو بکر ہے اور ایک عمر ہے. اور فرمایا جو 2 آسمانوں میں ہیں، ایک جبریل ہے اور دوسرا میکائیل ہے. یار سے بولے سبحان اللہ. نبی کے وزیر، سنو، نبی کے، تو جسے آپ کہتے ہیں کہ جبریل کی عظمت کی کوئی حد نہیں ہے، میکائیل کی شان کی کوئی حد نہیں ہے اور عظمت کی، اسی طرح ابو بکر و عمر کی شانوں کی بھی کوئی حد نہیں ہے. وہ ابو بکر جو مصطفیٰ کے وزیر ہوں، بتائیں قیامت تک ان کا سکہ، ان کی حکومت کہاں کہاں تک چلے گی؟ جو کہ وہ روحانی بھی ہیں اور جسمانی بھی ہیں، سیاسی بھی ہیں اور مذہبی ہیں. بعض پنڈھولوں نے، بعض نام نہاد لوگوں نے کہا وہ فقط سیاسی تھے. میں نے کہا جب سرکار نے مصلی پہ کھڑا کیا تو نماز سیاست ہے؟ حضور کی ذات پہ ڈائریکٹ تمہارا اعتراض آتا ہے تو منبر پہ بیٹھ کے نبی و رسولوں کے بعد افسر ہستی کیا کہتی ہے؟ اے میری قوم، اے میرے نبی کے غلاموں، اے نبی کے وفاداروں، مجھے دیکھو میں ابو بکر جب تمہیں اللہ اس کے رسول کی شریعت کے مطابق چلاؤں، تم پہ احکام نافذ کروں تو میری پیروی کرنا، جب میں ذرا سا راستے سے ہٹوں پھر میری اصلاح کرنا. مجھے بتانا. سبحان اللہ. وہ تسا ساڑھے پیر صاحب نے خلاف کیوں گل کر چھوڑی؟ تسا ساڑھے وزیر مشیر تے سیاسی لیڈر نے خلاف کیوں گل کی تھی؟ شریعت نہیں. اے تمہارے میرے پیر اور سیاسی لیڈر ابو بکر کی جوتی پہ قربان. اچھا بولو سارے اچھا. آپ میں سے کوئی بندہ مجھے اچھی بات بتائے تو مجھے اس سے لڑنا نہیں چاہیے، میرے چہرے پہ پارا نہیں بننے چاہیے. میں کہوں جی میں منبر رسول پہ بیٹھتا ہوں، میری کیا اوقات ہے؟ یہاں تو ابو بکر صدیق کہتے ہیں اگر شریعت پہ چلوں گا تو میرے پیچھے چلنا. شریعت ہے. لیکن میں نے آپ کو عرض کیا کہ پورا بین الاقوامی سطح سے لے کر ایک فرد تک جو ہمارے معاشرے میں بگاڑ ہے، اسلام سے دوری ہے. اور یہ اب پوری سوشل میڈیا بھری ہے اور آوازیں بلند ہیں کہ باپ نے بیٹی کو گولی مار دی، میڈیا پہ آ گیا. تمہیں کیا پتا کتنے باپ ایسے اپنی بیٹیوں کو گولیاں مار رہے ہیں؟ وہ میڈیا پہ نہیں آ رہا. پاکستان میرے بھائیوں اس وقت ظلم و ستم سے بھرا ہوا ہے. یہاں بدکاری ہو رہی ہے، یہاں شراب نوشی سر عام ہو رہی ہے، یہاں پہ بدکاری کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، فحاشی اور یاری کے اڈے کھلے ہوئے ہیں. ہمارے گھر خود فحاشی کے اڈے بنے ہوئے ہیں. اور جب ہم حضور کی سنت ادا کرنے شادی ہالوں میں جاتے ہیں، میری تمہاری مائیں بہنیں خود فحاشی اور یاری کا شکار ہوئی ہوتی ہیں. آپ کسی کو کیا کہیں؟ مجھے بتائیں. پھر ہم کہتے ہیں یا اللہ سنا چنگا کریں. ادھر سے آواز آتی ہے میں تو سراپا کرم ہوں، میں تو کرم کرتا ہوں، تم خود میرے عذاب کو دعوت دیتے ہو. اور اس وقت نہ مجھے یاد رہتا ہے نہ آپ نے کسی کو کھے کریے جی بس تین ہی گل مننی، ایک ہی پتر سی تو سنا بیاہ کرانا ہے. نہیں جی پتر بھی گل مننے، پتر بھی گل مننے تو تسی ابے کہاں دے ہو؟ آج سمجھ رہے کہ نہیں؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے بولے ہو آپ توجہ فرمانا حضرات. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے.
امام ابواللہ سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں نقل فرماتے ہیں ایک باپ اپنے بیٹے کو لے کے امیر المؤمنین کے دربار میں آیا، عرض کرتا امیر المؤمنین عمر بن خطاب میرا بیٹا میرا نافرمان ہے، اس کی اصلاح کرو، اسے کچھ سمجھاؤ۔ لیکن یہ میں نہیں تھا، آپ نہیں تھے، یہ امیر المؤمنین تھے۔ امیر المؤمنین نے اس بیٹے کو والد کی باپ کی عظمت سنائی کہ باپ کی شان یہ ہوتی ہے، باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، باپ راضی ہوگا تو رب راضی رہے گا۔ اس طرح کرتے کرتے فاروق اعظم نے بہت ساری شان والد کی باپ کی بیان فرمائی، اور آگے سے عمر بن خطاب فرمانے لگے اس بندے کو تو نے بھی اپنے بیٹے کی اسلامی تربیت کی ہے، میں اس کو تیرے حقوق بتاتا ہوں، لیکن کیا تو نے بھی کبھی اسے اپنے حقوق بتائے؟ اگر اولاد والدین کا حق ہے کس پر؟ اولاد پر، اور اولاد پر بھی کس کا حق ہے؟ والدین پر۔ کچھ اولاد کی ذمہ داریاں ہیں اور کچھ والدین کی ذمہ داریاں ہیں، ذمہ داریاں دونوں طرف سے نبھائی جائیں گی تب گاڑی چلے گی۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، میرے تمہارے پیارے آقا ہمارے پیارے مولا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمانے لگے بتا تو نے اسی اسلامی تربیت، وہ جو بیٹا تھا نا جس کی شکایت لے کے باپ آیا تھا کہ میرا بیٹا نافرمان ہے، وہ بیٹا فاروق اعظم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا عمر بن خطاب آپ بتائیے ایک جو باپ ہے اس کو اولاد کے بارے میں کیسا سوچنا چاہیے، کیسی تربیت کرنی چاہیے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے جوان، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی والدین شادی کرنے لگے اس موقع پر انہیں سوچنا چاہیے کہ جس عورت کو وہ شادی کر کے لا رہے ہیں وہ عورت آنے والی اولاد پر کوئی داغ دھبا تو نہیں اختیار کرے گی، ان کے لیے کوئی باعث ندامت اور شرمندگی تو نہیں ہوگی۔ ایک بات تو یہ ہے، دوسری بات فرمایا کہ اولاد کا جو نام ہے وہ اچھا رکھا جائے۔ کیا رکھا جائے؟ لوگ کہتے خطیب صاحب کو جدید دیا نام دسو، میں کہا جدید پھر ٹینو مینو بینو شینو یہی ہے، وہ بھائی نام رکھو، زینب رکھو، فاطمہ رکھو، عائشہ رکھو، خدیجہ رکھو، کنیز فاطمہ رکھو، بولو نا سبحان اللہ، جو اچھے اچھے نام ہے وہ رکھو، اثر بھی اچھا ہوگا۔ یہ جدید نام پتہ ہی کچھ نہیں، اور ہم وہ اصل نام چھوڑ کے اولاد کو کسی اور نام سے پکار رہے ہوتے ہیں۔ اب نام کیا ہے؟ نام فاطمہ ہوگا، بولیں گے فاتو، یہ کوئی نام ہے؟ اس نام کو ہی بگاڑ دیا زہرا پاک کے نام کو، ہمارے گھروں میں اس بات کا لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ اب عمر بن خطاب کا سنیے، فرمایا دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ نام اچھا رکھنا ہے، اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ اس کو اپنی اولاد کو قرآن سکھانا ہے۔ بہت دلے بولے، وہ جو جوان تھا نا، باپ جس جوان کو لیا تھا کہ یہ میری بات نہیں مانتا نافرمان ہے، پہلے تو اس جوان کو والد کے حقوق بتائے فاروق اعظم نے، باپ کی شان بتائی۔ اب اس سے پوچھا تیرے باپ نے تیری تربیت کی ہے؟ سارے سن رہے نا، حاضر بیٹھے ہو، کچھ بول دو مجھے پتا چلے، اللہ سلامت رکھے۔ آپ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جوان سے پوچھا بھئی تو دس تیرے پیو تیری بھی کوئی تربیت کی تھی؟ تو پھر وہ پتر پوچھے امیر المومنین کو، کیا عمر بن خطاب آپ بتائیے کہ اولاد کے بارے میں والدین کو کیا کرنا چاہیے؟ پہلی بات کہا ایسی عورت سے شادی کریں جو کل اولاد کے لیے عزت کا صحرا ہے۔ کچھ بولو۔ دوسرے نمبر پر والدین کو چاہیے کہ اولاد کا نام اچھا رکھے، اچھی بولو، نام اچھا رکھے۔ اور تیسرے نمبر نام بدو رکھنے آپ جدو بچہ بچی پیدا ہو گئے، یہ تو شروع دی گل ہے نا،
اور عام بات تیسری کیا ہے کہ ان کو قرآن سکھایا جائے. کیا سکھایا جائے؟ قرآن سکھایا جائے. اصل کے کتاب 10-15 کلو میں بستے. خدا کی قسم ہے وہ بعض بچے بچیاں چپ بھی نہیں سکتے. میں دیکھیا خود. اور ساری انگریز کی تعلیم جناب دروازے تے بیل بجی تو جو میری تمہیں تربیت کر رہا ہوں اپنی اور آپ کی. کون ہے؟ امام صاحب آئے, قاری صاحب آئے, علامہ صاحب ہے گھر ڈویژن پڑھانے. علامہ صاحب ہمارے بچے سو رہے ہیں, آپ واپس تشریف لے جائیے, کل آ جانا. کل آئے تو آج بھی سو رہے ہیں. اور اکیڈمی کا ٹائم ہوا انگلش پڑھنے پڑھانے کا. بیٹا اٹھو, اکیڈمی کا ٹائم ہو گیا ہے. بیٹا اٹھو, کالج یونیورسٹی کا. اور میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا غلط بولو سارے؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا, میرے ساتھ میری بھی اصلاح کرتے جانا. تو خرابی کہاں پیدا ہوئی؟ تو بیٹا بولا, جب فاروق اعظم نے 3 حقوق بتائے نا, اب وہ بیٹا بولا باپ کے سامنے, کہتا ہے عمر بن خطاب مجھے اللہ کی قسم ہے ہمارے باپ نے ایک عورت کو خریدا 400 درہم میں, اس عورت سے بدخواہ عورت سے شادی کر لی, اور دوسرے نمبر پہ میرا نام جو رکھا وہ رکھا گندگی کا کیڑا. میرے باپ نے میرا نام کیا رکھا؟ امام ابو اللہ سمرقندی نے اپنی کتاب کے اندر نقل کیا, اتنے بڑے امام ہیں, حنفی امام. آپ لکھتے ہیں دوسرے نمبر پہ کہا میرا باپ نے, میرا ماں نے میرا نام رکھا گندگی کا کیڑا. اور تیسری بات فاروق اعظم آپ نے کہا کہ قرآن اولاد کو سکھانا چاہیے. جوان نے کہا میرے باپ نے آج تک مجھے ایک آیت بھی نہیں سکھائی. جب بیٹے نے تینوں باتیں آگے رکھی نا, آپ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے, اس باپ کو کہنے لگے باپ تو اپنے بیٹوں کو لے کر عمر کی عدالت سے نکل جا, میں تجھ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا. تو اپنے بیٹے کی نافرمانی کی شکایت لے کر عمر کے پاس آیا ہے, مسئلہ اور ہے. پہلے تو نے بیٹے کی نافرمانی کی ہے, پہلے بیٹے کی تربیت کا حق تو نے مارا ہے, پھر بیٹے نے تیری نافرمانی کی ہے. اگر تو نے اچھی دیندار عورت سے شادی کی ہوتی, اور اگر تو نے اپنے بیٹے کا نام اچھے نام پہ رکھا ہوتا, نبی اور صحابے اور اصحاب و اولیاء کے نام پر, اور تیسرے نمبر پر اگر تو نے بیٹے کو قرآن سکھایا ہوتا, تو یہ بیٹا پڑھتا وبالوالدین احسانا, یہ بیٹا پڑھتا انک الکبر اف ولا تنہرہما ولا تقل لہما قولا کریما. جب بیٹا یہ پڑھتا کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ہے, ان کے آگے اس تک نہیں کہنا, پھر تیری نافرمانی کیسے؟ بولو جی سبحان اللہ. ہاں اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرو. یہ اس بندے نے مار دی بیٹی, کہاں پہ ہوا یہ واقعہ؟ میاں والی میں. میاں والی میں واقعہ ہوا, پورا سوشل میڈیا میں ہے. ہمارے وزیر مشیر سیاسی حکمران مذہبی سارے کھڑے ہیں. لیکن آپ غور کرو, یہ جو دہشت گردی میں مانے جاتے ہیں, یہ جو بھوک کی وجہ سے ہزاروں خودکشیاں ہو رہی ہیں, وہ ایک بیٹی نہیں مر رہی پاکستان میں حکمرانوں تمہاری وجہ سے, اور ایک قوم ان لوگوں کا انتخاب کرنے کی وجہ سے میرے وطن کے چپے پر روزانہ خون بہایا جا رہا ہے. سود عام ہے, حرام بدکاری حرام ہے, ماں باپ کو دھکے دیے جا رہے ہیں. غربت کی وجہ سے ہزاروں جوان لڑکیاں خودکشی کر بیٹھی ہیں. ایک بیٹی کی بات نہیں, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور سب کی مذمت کرتے ہیں. لیکن خدا کی قسم لوگوں, اگر کامیابی چاہتے ہو تو ہمیں قرآن سے وابستہ ہونا پڑے گا. میرے سمیت آپ جتنے سارے آئے بیٹھے ہیں, رمضان آنے والا ہے نا, کیا سب نے قرآن پڑھ لیا پورا سب, ترجمہ پڑھ لیا؟ اور کیا میں نے, آپ نے توجہ کرنا میری باتوں پہ, میں آپ کو اچھی بات بتا رہا ہوں, آپ مجھے جیسا سمجھے, میں خود گناہگار آدمی ہوں, ناقص ہوں, لیکن یہ ہے کہ شاید کسی کے پلے میری بات پڑ جائے. کیا میں نے آپ نے بیٹھ کر گھر میں اپنے بچے بچیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ گھر میں اچھا دینے کا, سلام دینے کا, جواب لینے کا طریقہ سمجھا دیا؟ کیا میں نے آپ نے خود بھی اور اپنے بچے بچیوں کو سنت کے مطابق کھانا کھانے کا, پانی پینے کا طریقہ بتا دیا؟ کیا ہم نے اپنے بچے بچیوں کو قرآن کی تعلیم دی, رسول اللہ کی حدیث کی تعلیم دی ہے؟ نہیں دی ہے, نہیں دی ہے. اگر کسی نے دی ہے تو یہ ایسا کم ہو رہا ہے. اگر سرفرازی چاہتے ہو, کامیابی چاہتے ہو,
وابستہ ہونا پڑے گا اور صاحب قرآن محمد مصطفیٰ سے بھی وابستہ ہونا پڑے گا۔ حضرات اس لیے آپ بڑے سمجھدار لوگ ہیں اور اس بات پہ میں آپ کی توجہ چاہوں گا، ہمارے ہاں اس وقت جو معاشرے میں برائیاں پھیل رہی ہیں یہ اسی وجہ سے ہیں۔ یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے اور شعبان کی 15ویں آنے والی ہے، 15ویں بعد میں آئے گی۔ ہمیں کیا پتا ہم ابھی 1 گھنٹہ آگے بھی جینے کے نہیں، 1 لمحے کا نہیں پتا۔ تو آج جمعہ کے اس اجتماع میں پکی توبہ کریں اور اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، وہ اللہ انشاءاللہ ہمیں معاف کر دے گا، لیکن ضرورت یہ ہے، میں آخری بات عرض کر رہا ہوں، یہاں سے لے کر آخر تک سارا مجمع سنے، ضرورت اس امر کی ہے کہ پکی توبہ کرو۔ میرے سمیت اگر کوئی باطنی گناہ میں مشغول ہے یا چھپ کر گناہ کرتا ہے وہ توبہ کرے، غیبت سے، حسد سے، چغلی سے، ایک دوسرے سے ناراض ہیں تو راضی ہو جائیں خدا کے لیے۔ اگر نماز نہیں پڑھتے نمازی بن جائیں، قرآن پڑھیں اور اپنے والدین کی خدمت کریں، یہ زندگی ہے۔ ورنہ شیطان اس کا جال بڑا خطرناک ہے۔ اور میں آخر پہ یہ بات عرض کروں گا، اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام، سن رہے سارے حضرات، سن رہے ہیں توجہ سے، آخری بات عرض کروں گا توجہ سے۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام، شیطان نے ان کو کہا کہ اللہ سے کہیں، اللہ کے نبی موسیٰ مجھے اللہ ایک بار موقع دے دے، میں پکی توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے اللہ کے دربار میں عرض کی، مولا شیطان ابلیس سے توبہ کرنا چاہتا ہے، آدم کے آگے اس نے سجدہ بھی کیا، شاید کوئی رحم آ گیا ہو اسے۔ اب جب یہ شیطان کا شکوہ اللہ کی بارگاہ میں کیا نا، یہ عرض کی، تو اللہ نے کہا موسیٰ ہمیں پتہ ہے یہ ابلیس ہے، یہ کوئی پکی توبہ نہیں کرے گا، میں رب جو ہوں مجھے پتہ ہے۔ پھر اللہ کے نبی کو ابلیس کے لے کر، نہیں آپ اللہ کے نبی ہیں، موسیٰ ہیں، رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، کوئی شفاعت سفارش کر دے، پکی توبہ کروں گا۔ وہ بھی پھر کریم رب تھا، بولو نا سارے سبحان اللہ۔ علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے بھید جاننے والا رب۔ رب نے کہا موسیٰ اس شیطان کو یہ کہو اگر آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا تو جاؤ میرے آدم کی قبر کو سجدہ کرو، ہم تمہاری توبہ کو قبول کرو۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام، شیطان پھر آیا ابلیس، کہا بھائی جنیا اللہ پاک نے یہ پیغام تیرے لیے بھیجا ہے، ابلیس کی بات سننا۔ کہتے ہیں موسیٰ نبی جب تیرے زندہ ہوتے ہوئے آدم کو سامنے کھڑے ہوئے سجدہ نہیں کیا، اس کی قبر کو سجدہ کیوں کروں؟ اللہ نے کہا موسیٰ ہم نے کہا جو تھا، یہ ابلیس ہے، یہ ہماری بات نہیں مانے گا، اس نے لعنتی رہنا ہے اور رہے گا، ہم نے تو قیامت تک کے لیے لعنت کا توق اور کفر کا اسی گلے میں ڈال دیا۔ اور اس وقت شیطان نے کیا کہا موسیٰ علیہ السلام کو، یہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں سنیں، کہ جتنے بھی گناہ ہو رہے ہیں، جتنے بھی اس وقت معاشرے میں بگاڑ ہے، حکومتی سطح پر ہے، انٹرنیشنل سطح پر ہے، بین الاقوامی سطح پر ہے، یا ایک گھر اور ایک فرد تک ہے، وہ کیوں ہے؟ اس وقت ابلیس نے جواب دیا، موسیٰ علیہ السلام کو کہتا ہے چلیں میں سجدہ آدم کی قبر کو تو نہیں کروں گا، میں نے ان کو نہیں کیا، قبر کو کیا کروں گا؟ ایک بات ہے، آپ نے جو تھوڑی بہت اللہ کی بات دربار میں میری سفارش کی ہے نا، تو میں آپ کو 3 باتیں بڑی اہم گر بتا دیتا ہوں، بس ان سے محفوظ رہنا، تمہاری زندگی محفوظ رہے گی۔ ابلیس کہتا ہے پہلی بات جب غصہ آ جائے تو غصے میں کوئی فیصلہ نہ کرنا، یہ سارے لکھ کے لے جاؤ دل دیا تک کے۔ پہلی بات کیا ہے؟ غصہ نہ کرنا۔ کیوں کہ غصے کے وقت ابلیس کہنے لگا موسیٰ نبی میں انسان کی رگوں کے اندر اس طرح دوڑتا ہوں جس طرح خون رگوں کے اندر دوڑا کرتا ہے، غصے کے وقت کوئی فیصلہ نہ کیا جائے۔ اور دوسرے نمبر پہ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا جب مسلمان مجاہد میدان جنگ میں جاتے ہیں میں انہیں بیوی بچے یاد کراتا ہوں تاکہ یہ واپس پلٹ کے آ جائیں اور یہ جنگ ہار جائے، کفر جیت جائے، اسلام ہار جائے۔ دوسرا مقام وہ ہوتا ہے۔ اور تیسرا مقام ابلیس کہنے لگا کہ جب ایک عورت اور مرد تنہا ہوتے ہیں، دو، تیسرا کوئی نہیں ہوتا، پھر تیسرا وہاں میں ہوتا ہوں، میں ان کو برائی کی طرف مائل کرتا ہوں۔ میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، اس لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ شیطان کی پیروی ایمان والوں نہ کرو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یہ تمہارا بڑا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے۔ آئیے اللہ کی بارگاہ میں عہد کیجئے، اے اللہ پکی توبہ کریں گے، تیرے احکام پہ چلیں گے، جب گناہ ہو جائے پھر توبہ کریں، پھر ہو جائے 100 بار ہو
100 بار پکی توبہ کریں، وہ کریم ہے، معاف فرمانے والا ہے۔ کھڑے ہو جائیں اور سنت ادا فرمائیں۔